بتایا کہ ہم احد کے پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ احد کا پہاڑ مدینے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدینے میں رہا کرتے تھے وہاں سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس کی جو بلندی ہے یہ تقریباً 10.5 میٹر اونچا ہے یہ، اور 7 میٹر لمبا ہے، 7 کلومیٹر لمبا ہے اور 3 کلومیٹر چوڑا ہے۔ تو احد کے مقام پہ دوسرا جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان معرکہ ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی، وہ احد کے مقام پہ ہوئی تھی۔ یہ دوسری جنگ تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 700 تھی اور کفار جو ہیں وہ 3000 کی تعداد میں تھے۔ جنگ جو ہے شروع میں مسلمانوں نے بڑی جلدی فتح پا لی، اور جو کفار ہیں وہ بھاگے تھے، اور جو مال غنیمت وغیرہ اکٹھا ہو رہا تھا تو ہم درہ بھی دیکھیں گے، وہاں ایک درہ ہوا کرتا تھا، اب تو وہ پہاڑ جو ہے وہ کافی چھوٹا سا ہو گیا ہے۔ تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 افراد کا ایک لشکر حضرت زبیر شاید تھے ان کا نام، ان کی سرکردگی میں وہاں مقرر فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ جو بھی ہو جائے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب مسلمانوں نے جنگ جیت لی اور مال غنیمت وغیرہ اکٹھا ہو رہا تھا تو اس وقت اکثر جو صحابہ 50 میں سے جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اب تو جنگ جیت چکے ہیں، کفار بھاگ چکے ہیں، تو اب اس درے پہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں تھا کہ جنگ جیت بھی لیں تو تب بھی یہاں رہیں، تو اب چونکہ جنگ ختم ہو چکی ہے، کفار بھاگ چکے ہیں، تو اب یہاں رہنے میں کوئی مصلحت نہیں ہے، تو وہ وہاں سے پھر اکثر جو ہیں وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن بعض صحابہ نہیں جاتے۔ تو جب کفار بھاگ رہے تھے اس وقت حضرت خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ درہ خالی ہے تو پیچھے سے پھر انہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا۔ وہ حملہ اتنا شدید تھا اور اتنا اچانک تھا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا، اور اچانک حملے کی وجہ سے بہت سے جو صحابہ ہیں وہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ان کو ہٹنا پڑا، اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بہت تھوڑے صحابہ اس وقت رہ گئے تھے، اور جو صحابہ وہاں رہ گئے تھے انہوں نے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تیروں کا حملہ ہوتا تھا ان کو وہ اپنے وجود پہ لیتے تھے۔ حضرت اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی تیر آتا تھا تو اس کو اپنے ہاتھ سے لیتے تھے، اور ایک ہاتھ پہ اتنے تیر کھائے کہ ہاتھ شل ہو گیا اور آپ ٹنڈے ہو گئے۔ بعد میں کسی نے ان کو کسی زمانے میں ٹنڈا ہونے کا تانا دیا تو انہوں نے اس وقت اسے بتایا کہ جانتے ہو کہ یہ ہاتھ کیسے ٹنڈا ہوا تھا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ٹنڈا ہوا تھا، اور جب میرے ہاتھ پہ تیر کسی نے پوچھا کہ جب آپ کو تیر لگتا تھا تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تکلیف تو ہوتی تھی لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ہاتھ دائیں بائیں ہٹایا تو اس کے نتیجے میں پھر جو تیر ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ سکتا ہے۔ تو اچانک جیسے میں نے بتایا ہے کہ اچانک حملہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے پھر شہادتیں بھی ہوئیں۔ 70 کے قریب جو صحابہ ہیں وہ شہید ہوئے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جیسا اخیراً بتایا کہ حضرت مصعب بن عمیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، جن کی شکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، اور جنہیں پہلا مبلغ بنا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے بھیجا تھا، کیونکہ مدینے میں جب مسلمان ہوئے لوگ انصاری تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام سکھانے کے لیے
کوئی کسی بندے کی ضرورت ہے، کسی مبلغ کی ضرورت ہے تو آپ کسی کو بھیجیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر جن کی شکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی ان کو بھیجا گیا، اور وہ بھی اس جنگ کے موقع پہ شہید ہوئے۔ تو 70 صحابہ وہیں دفن ہے۔ تو حضرت حمزہ کی جو قبر ہے اس کے بارے میں تو معلوم ہے کہ یہ حضرت حمزہ کی ہے، باقی جو 2 قبریں ہیں ان کے بارے میں یہ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس کی قبر ہے، لیکن وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی شدید زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ہٹ کے تو ایک غار میں پناہ لینا پڑی، اور وہاں آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی تھے، اور ابو سفیان جو ہے وہ احد کے میدان میں اس وقت نعرے لگا رہا تھا کہ اولو حبل اولو حبل، کہ حبل کی شان بلند ہو، حبل کی جے وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلے تو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا، نعرہ لگایا کہ کیا تم میں محمد ہے؟ تو جب جواب دینے لگتے تو فرمایا کہ نہیں، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر کا پوچھا، عمر کا پوچھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو۔ تو جب اولو حبل کا نعرہ لگایا، بتوں کی فتح کا نعرہ لگایا، تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم جواب کیوں نہیں دیتے، خاموش کیوں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ تو فرمایا کہ یہ جواب دو کہ اللہ اعلیٰ واجل، اللہ اعلیٰ واجل، کہ اللہ ہی ہے جس کی شان سب سے زیادہ بلند ہے۔ یعنی ایسے موقع پہ جب کمزوری کا وقت تھا، وہاں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کا نعرہ نہیں لگنے دیا، اور جب بتوں کا نعرہ لگا ہے تو توحید کی کا جھنڈا جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند فرمایا ہے۔ تو بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن یہ شکست نہیں تھی، کیونکہ شکست اسی صورت میں اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جو مقصد کفار لے کے آئے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے، ان کا صفایا کر دینا ہے، ان کو تہس نہس کر دینا ہے، وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ ہاں نقصان ہوا مسلمانوں کا، وسلم زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، 70 صحابہ جو بڑے ہی مقرب صحابہ تھے ان کی جانیں جو ہیں ان کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا، شہادت کا رتبہ انہیں حاصل ہوا، لیکن جنگ جو ہے وہ پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کفار نے جیتی تھی۔ ہاں ان کا کسی حد تک پلڑا بھاری رہا، اور اس میں بھی غلطی تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اطاعت کرنی ہے اور ہر صورت میں یہاں موجود رہنا ہے اور کسی صورت یہ طرح نہیں چھوڑنا، تو جب انہوں نے اپنی تشریحات کی اور وہ اطاعت سے ہٹے تو اس کے نتیجے میں پھر نقصان ہوا، اور جس کا خمیازہ جو ہے پھر دوسرے مسلمانوں کو بھی بھگتنا پڑا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ تو یہ احد کا مقام ہے، جیسا میں نے بتایا تھا کہ 4 کلومیٹر مسجد نبوی سے ہے، یہ زیادہ دور نہیں ہے، اور اس کا ابھی ہم باہر جائیں گے تو دیکھیں گے وہاں پر قبرستان بھی ہے جہاں 70 صحابہ کو دفن کیا گیا تھا، اجتماعی ایک لحاظ سے قبر تھی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نہیں وہ آئے نے آیا نا، اے مسلمانوں کا اسی علاقہ نا، اور اے مدینہ شہر ہے، تھلے پتھر ہے، یہ مدینہ شہر ہے، اور اتوں مسلمان گئے اور وہ ایکسپریس آئے پھر وہ جڑے نے نا This يثير منافقين. You know منافقين. 300 people come back. It's nifaq. It's coming with you after you look. Just 400 people Muslimin. The here fat. You can have picture. You on down. You can understand the Muslimin here. Yeah. The Rasulullah sallam
मुनाफिकीन वापस आ गए Yeah, here, return the Muslims. उन्होंने कहा कि बाहर जाके लड़ना ये तो Come back 300, खुशी है come back house. मदीने के अंदर Yeah, लड़ना just चाहिए 400 the Muslimin died. जब The बाहर Rasulullah जाके sallam लड़ना khandak. The here, in the ghar. Because have problem here, the Rasulullah sallam is dead. A lot of people took Muhammad is died, Muhammad is died. There are Sahaba took Rasulullah sallam in the Uhud. Where is that car? Inside. Where? After this. After the building. After the building. Yeah, Behind them. yeah. You can see this, but you need to walk. quick after the masjid. The name Sabh. You come Salah. The Rasulullah sallam is after is finished Quraysh. Quraysh is company here. Yeah. This is the whole. This only Uhud mountain. Uhud mountain 25 kilometers. This right 9 kilometers. Jabal Rasala, there were 50 minutes. 15. This is a Roma. This 15. Look, last. 50. Yeah, 15. 50%. This. Yeah. Yeah. This is a Roma next. The Bible is Jabal al-Roma. Next. On that side. Yeah. That is the mountain. This is a mountain. Yeah. That is Jabal Rasala. Jabal Uhud. Double Uhud, but this one. Jabal al-Roma. 15%. Rasulullah sallam took me, died. No died, you see. Yeah. But this is Khalid bin al-Walid with your Quraysh. Khalid bin al-Walid was You understand this story? Yeah. But when you have picture, you come down. MashaAllah. لیں جی جنگ احد میں جو صحابہ شہید ہوئے 70 ان میں سے 2 کی یہاں یہ بتایا جاتا تھا یہ اس سائڈ پہ ہیں باقی جو اجتماعی جو قبر تھی وہ یہاں اس سائڈ پہ ہے شہداء جو جنگ احد میں جنہوں نے اپنی جان دی اللہ کے حضور ان کی یہ قبرستان ہے تو پیچھے پھر مسجد یہ بعد میں بنا دی گئی ہے جی اگر آپ تصور میں جائیں 1400-1500 سال پیچھے چلے جائیں تو پھر یہ تصور میں لائیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے درے کے ساتھ جس کے اوپر ڈیوٹی لگائی گئی تھی آپ نے سن لیا سارا یہاں سے جب وہ اتر گئے نیچے جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا بعد میں بہت سارے گروپ یہاں آئے ہوئے زیارت کرنے کے لیے ان جگہوں کی جن جگہوں پہ مسلمانوں نے جانیں دی اور آج ہم اس کے طفیل یہاں یہ سارے نظارے دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ ہے وہ درہ اس کے اوپر ہم بھی کوشش کرتے ہیں اوپر جانے یہ ماشاءاللہ یہ وہ جو جنگ احد کے اندر جس درے کا ذکر ملتا ہے جو چھوٹا ایک اس کے اوپر مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا لیکن جب ظاہر فتح نظر آ گئی تو وہ چھوڑ دیا اسی وجہ سے یہ نقصان اٹھانا پڑا یہ وہ سارا ہسٹوریکل وہ ہے پہاڑ Nabi SAW meletakkan puluhan sahabat di atas gunung ini. یہ سامنے آپ کو احد کا پہاڑ نظر آ رہا ہے بیچ میں درہ اور یہاں وہ صحابہ کی جو ڈیوٹی تھی سارا وہ چھوٹا سا اس پہاڑ کا نام ہے یہ دیکھیں بہت ساری دنیا جو ہے وہ یہاں دیکھنے کے لیے اور پھر ان کے جو گائیڈ ہیں نیچے بتا رہے ہیں Iaitu Nabi SAW. Maka mereka tak tahan, mereka doa dah menang. Mereka betul dapat arahan Nabi. Tiba-tiba Abu Jahal, Abu Lahab چلتے ہیں جی